لون کا تعلق ہے پرائیویٹ مسلم بینک سے لون لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شاید سمجھا نہیں پایا تھا تو بعض کو کچھ غلط فہمی بھی ہوئی، لیکن پھر میں کلیئرلی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پرائیویٹ مسلم بینک مثلا الحبیب ہے، حبیب میٹروپولیٹن ہے، یہ پرائیویٹ مسلم بینکس ہیں. ان سے اگر آپ لون لینا چاہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. شرعی طور پر کوئی اس کی ایسی شکل نہیں بنائی جا سکتی کہ جس میں یہ صحیح ہو جائے. یہ لون ایٹ دا اینڈ سودی قرض کے اوپر جا کے ختم ہوگا. اور سودی قرض کا مطلب کیا ہے؟ وہ ساری روایات کہ جو سود کی مذمت کے لیے آ رہی ہیں وہ سب ہمارے کو یہاں سے آ کے پکڑ لیں گے اور ہم بھی اس سود کے مجرم قرار پائیں گے. بس سودی اعتبار سے یہ معاملہ سودی معاملہ بن جائے گا. پرائیویٹ مسلم بینک سے لون لینے کا معاملہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا یہ چیپٹر تو کلوز. اب بچتے ہیں ہمارے پاس تین آپشن. آیا ہم گورنمنٹ بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، لون لے سکتے ہیں، مگر لون کی نیت سے نہیں لیں گے. وہی جو شروع میں بیان کیا کہ یہ گورنمنٹ کے مال کو آغا سیستانی کیونکہ مجہول المال سمجھتے ہیں، اور مجہول المال میں ایک فقی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آغا نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے حکومتی بینک سے لون لینے کی تو آپ جو پیسہ وہ تو اپنے اعتبار سے لون ہی دے رہے ہیں آپ کو، وہ اپنے اعتبار سے کیا دے رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کا سردرد نہیں ہے. آپ کیا لے رہے ہیں یہ آپ کا سردرد ہے. آپ لون کی نیت سے نہیں لیں گے، آپ اس مال کو مجہول المال کی نیت سے آغا کی اجازت سے قبض کریں گے. مثلا آپ گئے، انہوں نے آپ کو دیا 1 لاکھ روپے، آپ نے لون اپلائی کیا، انہوں نے یہ 1 لاکھ روپے آپ کے ہاتھ میں دیا. تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ مثلا حبیب بینک اگر یہ سیمی گورنمنٹ ہے تو میں اس سے جو ہے لون لے رہا ہوں، یا نیشنل بینک جو گورنمنٹ بینک ہے اس سے میں لون لے رہا ہوں. لون کی نیت نہ کریں. آپ قصد یہ کریں کہ میں کیونکہ مجہول المال سمجھتا ہے میرا مستحق، تو میں اس کو مجہول المال کی نیت سے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اجازت دی، تو ان کی اجازت میں اس کو لے کر استعمال کر رہا ہوں، ان کی طرف سے استعمال کر، ان کی اجازت سے یعنی استعمال کر رہا ہوں. اب استعمال کر لیا آپ نے، استعمال تو کر لیا آپ نے، لیکن ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اب آپ کو فرض کریں 10,000 کی بجائے 11,000 کی قسط بھرنی ہے. 1,000 آپ کو ایکسٹرا دینے. اب یہ 1,000 ایکسٹرا دینے پر آپ مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بینک والے تنگ کریں گے، بندہ بھیجیں گے، پولیس بھیجیں گے، پرچہ کٹوا دیں گے. بالآخر آپ کی معاشرے میں عزت آبرو ہے، محلے میں عزت آبرو ہے، بلڈنگ میں عزت آبرو ہے. آپ کی عزت آبرو جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گی اگر آپ نے یہ پے نہیں کیا تو جو بھی مال انسان اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اس کا جائز خرچہ مانا گیا. لہذا اب یہ جو مال آپ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو لون لیا ہی نہیں ہے نا، آپ کی نیت کیا تھی؟ مجہول المال کی. لون تو آپ نے لیا ہی نہیں ہے، تو آپ سود تھوڑی دے رہے ہیں. آپ تو جو مال دے رہے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ سود دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. انی اعلم بما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو وہ نہیں جانتے. درست؟ لہذا آپ کی نیت کیا ہے آپ کو معلوم ہے. آپ جو دے رہے ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. یہ اضافی آپ دے سکتے ہیں، بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ سوئیں، اور یہ مت سمجھیں کہ آپ نے سود دیا ہے. یہی گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ کا ہے، یہی گورنمنٹ بینک ہے. دونوں کیونکہ مجہول المال کے حکم میں آتے ہیں تو دونوں کا حکم یہی ہے. تیسرا بینک جس سے آپ لون لے سکتے ہیں وہ ہے کافر بینک. اگر کافر بینک آپ کو لون دے رہا ہے تو آپ کافر بینک سے لون کافر کے مال لینے کی نیت سے، وہاں پہ بھی لون کی نیت سے نہیں لیں گے. آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ کافر کا مال اگر وہ آپ کو دے رہے استعمال کے لیے تو آپ لیں، کھائیں پیئیں، عیش کریں. اور اگر آپ بچا سکیں کہ نہ دیں ایکسٹرا تو بچا لیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ بھی وہی کہانی جو ابھی گورنمنٹ بینک میں سنائی وہ ساری یہاں پہ بھی آئے گی. بندہ آئے گا، فون کریں گے، پولیس آئے گی، پرچہ کٹے گا. یہ ساری مشکلات ہیں. اور محلے میں رہتے ہوئے کسی کے گھر میں پولیس آئی، بالآخر اس کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے. تو اب یہاں پہ بھی جو یہ پیسے ایکسٹرا دے رہے ہیں، لون تو اس نے لیا ہی نہیں، اس نے تو کافر کا مال سمجھ کے اٹھایا ہے. اب جو یہ ایکسٹرا دے رہے ہیں تو یہ ایکسٹرا اس اپنی عزت بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لہذا یہ اس کا ایک جائز خرچہ مانا گیا. جب جائز خرچہ ہے
تو نہ کوئی حرام نہ کوئی گناہ، لہذا یہ بھی اس کے لیے صحیح ہو جائے گا۔ بس لون لینے کا جہاں تک تعلق ہے، پرائیویٹ مسلم بینک کے علاوہ باقی تینوں بینکوں سے لون لیا جا سکتا ہے، صرف آپ کو تھوڑی نیت اپنی چینج کرنی پڑے گی کہ لون کی نیت کی بجائے اگر کافر بینک ہے تو کافر کا مال لینے کی نیت سے، اور اگر یہ گورنمنٹ بینک ہے یا سیمی گورنمنٹ بینک ہے تو مجہول المال کی نیت سے اس مال کو آپ اخذ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو زیادہ آپ کو دینا پڑے گا، جو چوتھا مرحلہ تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کچھ اور یہاں پر بینکنگ کے حوالے سے بچ رہا۔ ہاں البتہ ایک آدھ چیز اور جو اس کے ملحقات آپ کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ جی فکس اماؤنٹ رکھواتے ہیں، تو فکس کا بھی یہی مسئلہ ہے، فکس کروا کے آپ رکھوائیں یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں جو فکس نہیں ہوتا، دونوں کا مسئلہ ایک ہی جیسا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا فرض کریں کہ بعض لوگ جو ہے وہ سیونگ سرٹیفکیٹس لیتے ہیں، تو سیونگ سرٹیفکیٹس کا بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے گورنمنٹ کے سیونگ سرٹیفکیٹس لیے ہیں NDFC وغیرہ یا قومی بچت وغیرہ کے، تو وہ کیونکہ گورنمنٹ کے ہیں تو جو پروفٹ ملے گا آدھا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کسی پرائیویٹ بینک سے آپ نے کوئی ایسے سرٹیفکیٹس بنوائے ہیں تو وہ پورے کا پورا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کافر بینک سے بنائے ہیں تو بھی پورا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجہول گورنمنٹ یا کسی سیمی گورنمنٹ بینک کے سرٹیفکیٹس خریدے ہیں تو اس میں پھر وہی ریشو کے حساب سے سیمی گورنمنٹ میں، اور پورے کا آدھا جو ہے وہ گورنمنٹ کے سرٹیفکیٹس پر آپ کو، اصل سرٹیفکیٹ پہ نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنا ذاتی مال ہے۔ جو پروفٹ ملے گا، یہ ساری بحث پروفٹ کی ہے، تو پروفٹ کا آدھا آپ کو وہاں پر دینا ہوگا، یا جو بھی ریشو ہے، اگر وہ سیمی گورنمنٹ ہے تو اس ریشو کا آدھا آپ کو دینا پڑے گا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔